کرتے ہیں۔ اس وقت جو اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے شہر میں، بالخصوص سوراب گوٹ سے آگے کی طرف اور مویشی منڈی جہاں لگی ہوئی ہے اس کے راستے میں روزانہ شکایات آ رہی ہیں کہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ عید قرباں قریب ہے اور لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں لوگوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو خریداری جانوروں کی ہوتی ہے اس میں بہت بڑی مقدار میں کیش انوالو ہوتا ہے، اور یہ ڈاکوؤں کے لیے اور کرمنلز کے لیے تو موقع ہوتا ہے کہ وہ چھینا جھپٹی کریں، لیکن یہ موقع انہیں اسی صورت میں مل سکتا ہے جب پولیس نااہلی کا مظاہرہ کرے، اور وہ کر رہی ہے۔ اگر پولیس وہاں پراپر طریقے سے موجود ہو، رینجرز کی تعیناتی کی جائے اور لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور جو کرمنل پھر بھی آتے ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کے نیٹ ورک کو پکڑا جائے، تو یہ سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی دن گزر گئے ہیں لیکن وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے جس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ محفوظ رہیں، اور قربانی جیسے موقع پر اس دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی اب آپ بتائیے کہ لوگوں کا مال محفوظ نہیں، لوگوں کی جان محفوظ نہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ کل احسن آباد کے قریب ہوا ہے، اور ایک یونیورسٹی کے پوائنٹ کو روک کر چھینا جھپٹی کی گئی ہے، اور طالبات سے جو ہے موبائلز اور تمام چیزیں چھینی گئی ہیں اور لوٹ مار کی گئی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں، اور کس طرح سے شہری جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بازار محفوظ نہیں ہیں، شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں، یونیورسٹی کے پوائنٹس یعنی بسیں محفوظ نہیں ہیں۔ خوف و ہراس کے اس عالم میں کراچی کے لوگ جی رہے ہیں، اور حکومت کس کی ہے؟ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ کتنے عرصے سے ہے؟ براہ راست 15 سال سے ہے۔ 15 سال میں انہوں نے یہ تحفظ فراہم کیا ہے اس شہر کے اور اس صوبے کے عوام کو۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جب آپ انٹر ہوتے ہیں کراچی میں تو آپ کو ایک بہت بڑی تعداد میں انکروچمنٹ نظر آتی ہے، اور لوگوں کو لا کر زبردستی بٹھایا گیا ہے، اور یہ سندھ حکومت کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ 2010 میں سیلاب زدگان آئے تھے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے تو جماعت اسلامی نے خاص طور پر ان کی خدمت کی تھی، اور ان کو مختلف کیمپوں میں رکھا تھا، اور کیمپوں میں رکھ کے ان کی خدمت کر کے ان کے بچوں کو تعلیم دی، پڑھایا، اور عزت کے ساتھ ان کو روانہ کیا، اور ان کا جو مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا راشن تھا وہ دے کر ان کے گھروں پہ ان کو بسایا اندرون سندھ میں۔ لیکن حکومت نے اس ایونٹ کو بھی اپنے قبضوں کے لیے استعمال کیا، اور اس طرح سے وہاں انکروچمنٹ کر کے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا کہ اب وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور کرمنلز کو وہاں پر لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ منشیات کا کاروبار وہاں سے چلتا ہے، چھینا جھپٹی کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسپلائٹیشن کر کے کہ دیکھو غریبوں کی جھگیاں ہیں، او بھائی غریبوں کی جھگیاں وہاں پر کیوں ہیں؟ ان غریبوں کو ان کے گھروں میں ان کے گاؤں میں کیوں نہیں بساتے ہو؟ وہاں پر ان کے لیے راستے بند کیوں کرتے ہو؟ یہ غریب کب تک غریب رہیں گے، اور وڈیرے کب تک جاگیردار اور وڈیرے اور ان کے بچے کب تک ہم پر رول کریں گے ان غریبوں کے اوپر؟ تو جو صحیح معنوں میں غریب ہیں ان کو گھر فراہم کرنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو جگہ فراہم کرنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ راستوں پر بٹھا کر کرائم کے اڈے چلانا مقصود نہیں ہے، اور اس وقت پورے شہر میں یہ کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور سندھ حکومت خاص طور پر سسٹم کے نام سے مختلف ناموں سے ایک ایسا نظام چلا رہے ہیں جس میں لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کوئی ڈیولپر ہے، وہ اپنا کوئی پروجیکٹ بنانا چاہتا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ بیچارہ مارا پھرتا ہے، پھر اس کو بلاول ہاؤس جا کر بارگیننگ کرنی پڑتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد جا کر کسی کے بہت اچھے تعلقات بھی ہوں تو بھی کروڑوں روپے دے کر جان چھوٹتی ہے، اور اکثر تو وہ جان نہیں چھوٹتی۔ جس کی اتنی رسائی نہیں ہے وہ کہاں جائے، وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زمین کو محفوظ کرے؟ تو اس شہر میں لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے، اور اس شہر میں لوگوں کی اپنی ملکیت کے اوپر جو قبضے ہو رہے ہیں اس کی یہ سچویشن ہے۔ اس شہر کے انٹرنس کا یہ حال ہے۔ اس شہر میں ٹرانسپورٹ لوگوں کو صحیح طریقے سے اویلیبل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بس چلا دی اور وہ بس چلا دی، اس شہر کو کم از کم 10,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ 10 سال پہلے بھی یہ بات کہتے تھے کہ 200 بسیں آئیں گی،
8 سال پہلے بھی کہتے تھے, 5 سال پہلے بھی کہتے تھے. اب سب ملا کر جتنی بسیں چل رہی ہیں ان کی تعداد 200 نہیں ہے, اور مختلف ناموں سے انہی بسوں کا افتتاح کبھی لیاری ایکسپریس وے پہ کر دیتے ہیں, انہی بسوں کا افتتاح کبھی ایک روٹ پہ کر دیتے ہیں, کبھی دوسری روٹ پہ کر دیتے ہیں, اور اخبارات کو اور ٹی وی جو چینلز ہیں ان کو بڑے بڑے اشتہارات دے دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھو کراچی میں کتنا کام کر رہے ہیں. ہمیں ٹرانسپورٹ کی مد میں جو آپ نے بجٹ رکھا ہے اور خرچ کیا ہے اس کا حساب چاہیے. سب پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کام کیا ہے. جتنے منصوبے آپ بتا رہے ہیں یا آپ 15 سال سے بتا رہے ہیں, ہر پی ایس ڈی پی وفاق کا بھی اور صوبے کا بھی جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں یہ منصوبے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے ان منصوبوں کا. اس لیے جو اسٹریٹ کرائم کی پوزیشن ہے بہت خطرناک ہے اس وقت, اور بچے بھی محفوظ نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس بھی محفوظ نہیں ہیں, طالبات بھی محفوظ نہیں ہیں, اور خاص طور پر میں یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ سوراب گوٹ سے لے کر مویشی منڈی تک جانے والا راستہ اس وقت بالکل غیر محفوظ ہے. اس پر ڈی جی رینجرز کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور اس میں آئی جی پولیس سے بھی میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر تحفظ فراہم کریں, اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں ڈپلائمنٹ کریں اور لوگوں کو محفوظ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری جو کل پٹیشن لگی تھی, سماعت ہوئی تھی, اس میں آج دلائل ہمارے وکلاء نے, ہمارے جناب سید رشید رضوی صاحب معروف وکیل ہیں, انہوں نے دلائل دیے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بینچ تھا اس نے یہ بات کہی کہ چونکہ 8 سال پہلے آپ نے اس پٹیشن کو فائل کیا تھا اور اب حالات بہت بدل گئے ہیں, تو آپ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یعنی نیپرا ہے اور سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں پر آپ جائیں. اور فاضل عدالت نے جماعت اسلامی کی تعریف بھی کی, تحسین بھی کی, ان کے رول کو سراہا بھی. لیکن بہرحال میرا یہ سوال ملک کے عدالتی نظام سے ہے کہ 2015 میں اگر ایک جو ہے مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس وقت 1-2 سماعتیں اس کی ہوئی تھیں, مجھے یاد ہے میں خود موجود تھا سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں, جہاں رشید رضوی صاحب زور دے رہے تھے کہ ہمیں سنا جائے, اس پر ہمیں بات کرنی ہے کہ الیکٹرک نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے, یہ 30 ملین لوگوں کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت جو کہ الیکٹرک کے وکیل تھے ان کے کہنے پر اس کو ایڈجرن کر دیا گیا تھا. وہ ایڈجرنمنٹ آج سے 7-8 سال پہلے کی, اب جا کر اس فائل کو نکالا گیا اور سماعت کی گئی. لیکن بہت ہی ہمارے لیے یہ پریشانی کا باعث بات ہے کہ آج بھی سماعت پراپر طریقے سے نہیں ہوئی, اور اپنا جو ذہن بنا ہوا تھا ہمارے فاضل ججوں کا, اور انہوں نے کہا کہ اس کو دوسری جگہوں پر لے کر جائیں. میں ان کے کمنٹس کا احترام کرتا ہوں, انہوں نے جماعت اسلامی کے حق میں چونکہ پٹیشن ہماری تھی کلمہ خیر کہا, اچھی بات ہے, لیکن کلمہ خیر سے کراچی کے عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ ہماری تعریف کریں اور جو کراچی کے لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کو اٹینڈ نہ کریں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں نہیں, کراچی کے لوگ تکلیف میں ہیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے قانونی طریقے سے ہمیں کہہ دیا کہ آپ جائیں ہائی کورٹ جائیں, نیپرا, وہاں تو ہم آلریڈی موجود ہیں, وہاں تو ہم ساری کی ساری اپنی پٹیشنز فائل کرتے ہیں, اپنی جتنی بھی ہماری جو تحفظات ہیں, جو ریزرویشنز ہیں اور جو ہماری فائنڈنگز ہیں, جو فیکٹس ہیں, وہ ان کی کمیٹیوں کے سپرد بھی کرتے ہیں. اس کا ایک پلندہ ہے ہمارے پاس, اور ہائی کورٹ میں بھی ہماری پٹیشنز موجود ہیں, تو وہاں تو ہم موجود ہیں آلریڈی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو جو کراچی کے حوالے سے کیس چلتا رہا اس میں جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے وہ یہ کمنٹس کرتے رہے کہ الیکٹرک نے جینا دوبھر کیا ہوا ہے, کروڑوں لوگوں کو بے آرام کیا ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط کیا ہوا ہے, اور ان کا لائسنس کیوں نہ کینسل کر دیا جائے. یہ سارے سماعتیں اگر فاضل عدالت اثر نو کبھی اس کا مطالعہ کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کراچی کے لوگ کتنے پریشان ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سماعت کو اگر انہوں نے ختم کر کے ہائی کورٹ جانے اور نیپرا جانے کی بات بھی کی ہے تو از خود بھی چیف جسٹس صاحب اس بات کو دیکھیں کہ یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے. جب کہیں سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا تو ایک آخری عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے, تو ان کو یہ چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے, اوور بلنگ یہاں پر کی جا رہی ہے, سب سے مہنگی بجلی کراچی میں پروڈیوس ہوتی ہے کہ الیکٹرک کرتا ہے پورے پاکستان کے مقابلے میں, سب سے زیادہ بل یہاں پر آتے ہیں, سب سے زیادہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. وہ نچکاری والا, ہماری پرے میں تو نچکاری کے اوپر سوالات تھے, لیکن معاملہ تو اس سے کہیں آگے بڑھ گیا. 18 سال گزر گئے نچکاری کو, اب تو ہم ایک اور ایڈیشنل اس میں اپنی اپلیکیشن لگانا چاہتے تھے اگر یہ سماعت کرتے جس میں ہم بتاتے کہ 18 سال میں انہوں نے جنریشن میں کتنا اضافہ کیا. پتہ چلا جنریشن میں اضافہ ہی نہیں کیا انہوں نے, جتنے یونٹ اس وقت بنتے تھے تقریباً اتنے یونٹ اس وقت بھی بن رہے ہیں.
تو 18 سال میں کے الیکٹرک نے پرائیویٹائز ہونے کے بعد پروڈکشن میں یعنی جنریشن میں بجلی کی کوئی اضافہ ہی نہیں کیا، پیداوار میں اضافہ ہی نہیں کیا، بلکہ 9% کمی واقع ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے تو کس بنیاد پر ان کی پرائیویٹائزیشن اور لائسنس جاری رکھا جائے؟ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ انویسٹمنٹ نہیں کی، انہیں جو ریلیف لوگوں کو دینا تھا وہ نہیں دیا، اور کہنے کے باوجود کہ کسی علاقے میں اگر چند لوگ بل ادا نہیں کرتے یا زیادہ لوگ بھی ادا نہیں کرتے تو آپ اس علاقے کی پوری بجلی بند نہیں کر سکتے. یہ ہائی کورٹ نے ان سے کہا، یہ نیپرا نے ان سے کہا، یہ سپریم کورٹ میں اس پر سماعت ہوئی، بات ہوئی، کمنٹس پاس ہوئے، لیکن کے الیکٹرک پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لوگ کہاں جائیں گے پھر؟ اب یہ جو ہائی کورٹس میں اتنی پٹیشن میں اسٹے ملا ہوا ہے ان کو، کتنی مرتبہ ہماری نیپرا میں بات ہوئی کہ اس اسٹے پر نیپرا جاتا کیوں نہیں ہے، اس کا فالو اپ کیوں نہیں کرتا؟ نیپرا ایک فیصلہ کرتا ہے جو کراچی کے عوام کے اگر حق میں ہوتا ہے کہ الیکٹرک اسٹے لے لیتا ہے، وہ اسٹے چلتا رہتا ہے اور کراچی کے لوگوں پر یہ عذاب مسلط رہتا ہے. ایک مرتبہ حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا بھی کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، لیکن نہیں ہوا ٹھیک. ہم نے نیپرا سے کہا، انہوں نے کہا آپ لسٹ دیں، ہم نے لسٹ دی، انہوں نے کہا ہم کمیٹی بھیجیں گے، آج تک وہ کمیٹی نہیں آئی. سب ملے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے یہ جو اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ، لوگوں کے اوپر بم پڑتے اور ریلیف نہیں ملتا کہیں پر، ان کی جتنی آئی بی سیز ہیں وہاں لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں ہم قسطیں کر دیں گے. تو یہ کراچی کے غریب متوسط طبقے کے لوگ بھی پریشان ہیں. اب تو جو متوسط طبقے سے آگے کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے، ان کی بھی حالت غیر ہے. اور آپ بتائیں چھوٹے کاروباری جو چھوٹی صنعتیں چلانے والے ہیں، وہ جب بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی تو وہ کہاں سے پروڈکشن کریں گے؟ اسی طرح سے جسے کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں، اسی طرح ہر چیز کی فیزیبلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے، کمرشل ریٹ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سپریم کورٹ میں ہم بہرحال پورے اعتماد سے گئے تھے. اگر انہوں نے 8 سال پرانی ہونے کی بنیاد پر اس کو اگر یہ کہا ہے کہ ہم دوسری جگہوں پہ جائیں تو ہم اس پر اپنے وکلا سے مشورہ بھی کریں گے اور مشورہ کر کے ریویو میں بھی جا سکتے ہیں، اور تمام جگہوں پر جہاں جہاں سپریم کورٹ نے نشاندہی کی ہے ہم جائیں گے. ہم یہ مقدمہ لڑیں گے کراچی کے عوام کا، اور ان کا لائسنس جو اب ختم ہو چکا ہے ڈسٹریبیوشن کا، اب فردر ان کو لائسنس نہیں ملنا چاہیے ڈسٹریبیوشن کا. 3 چیزیں ہیں، جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن. جنریشن نیشنل گرڈ سے ہونی چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت کہ الیکٹرک کے بوسیدہ پلانٹ چلیں اور اس پہ جو زیادہ فیول لگتا ہے اس کا خرچہ کراچی کے عوام برداشت کریں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اب نیشنل گرڈ میں ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے تو وہ نیشنل قومی تحویل میں آپ جنریشن لیں، اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ زیادہ کمپنیوں کو کمپٹیشن پیدا کریں تاکہ مسابقت کی بنیاد پر لوگوں کو ریلیف ملے، بجائے اس کے کہ مونوپولی کی بنیاد پر ان کی جو معاشی دہشت گردی ہے اور جو برقی دہشت گردی ہے وہ اس شہر کے اوپر مسلط ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ کہیں سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. بہرحال ہم یہ عدالتی جنگ لڑتے رہیں گے اور جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے. بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ، 15 جون کو میئر کا انتخاب ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے میئر کا اناؤنسمنٹ کر دیا، پہلے بھی کیا تھا، پھر آپس کے اختلافات کی وجہ سے ڈیلے کیا تھا. میں ان کے اپنے اختلافات پر بات نہیں کرنا چاہتا، یہ ان کے پارٹی کے معاملات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ انتہائی غیر جمہوری ہے. جب یہ قانون موجود تھا کہ ہاؤس میں سے آپ میئر منتخب کریں گے اور الیکشن کا جب شیڈول تھا اس سے پہلے آپ نے اس قانون میں تبدیلی نہیں کی تھی، تو الیکشن ہو جانے کے بعد 15 جنوری کے بعد پھر اس کے بعد 2 مہینے بعد ضمنی انتخاب ہو گیا. اس کے بعد آپ نے 12 مئی کو جا کر ایک ترمیم کر دی کہ اب کوئی بھی فرد بغیر منتخب ہوئے اور بغیر ریزرو سیٹس کا ہاؤس کا ممبر نہیں ہو تو وہ بن سکتا ہے، وہ میئر بن سکتا ہے اور وہ ٹاؤن کا چیئرمین بن سکتا ہے، وائس چیئرمین بن سکتا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے اور یہ اس پورے پروسیس کے خلاف ہے، اور ہم اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں عدالت میں، اس لیے کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی تمام پارٹیوں کو. آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اس قانون کی بنیاد پر جو انہوں نے منظور کیا تھا، اپنے یو سی چیئرمین کھڑے کیے، وائس چیئرمین کھڑے کیے، ٹاؤن کی پوری ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. میں نے خود ایک یونین کونسل کا، یونین کمیٹی کا الیکشن لڑا اور الحمدللہ بہت بڑی
ووٹوں سے اللہ کا شکر ہے بہت سارے ہمارے ساتھیوں کی طرح ہم کامیاب ہوئے. اب اگر یہ فیسلٹی ہمیں اس وقت حاصل ہوتی تو ہم کیوں یونین کمیٹی کے الیکشن لڑتے اور اپنا وقت وہاں لگاتے؟ تو یہ تو ویسے بھی بنیادی ہمارا حق ہے جمہوری، آئینی، قانونی، انسانی کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، سب کو برابر کا وہ دیا جائے. تو ایک فرد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے اور آ کر میئر بننے کے لیے ایلیجبل ہو جائے، اور دوسری پارٹی کے فرد کے لیے لازمی ہو کہ وہ الیکشن میں جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قانونی اعتبار سے بھی درست بات نہیں ہے. الیکشن کے شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد اس طرح کے قوانین پاس کرنا، وہ بھی الیکشن کے تمام تر جو ایکٹ ہے اور رولز ہیں اور اس کی پوری نارمز ہیں اس کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا ہم اس کو عدالت میں چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ تو خیر ایک بات ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس پورے الیکشن کے پروسیس میں 2020 اگست 30 اگست 2020 میں یہ الیکشن ڈیو ہوا تھا. 2.5 سال بعد جا کر انہوں نے الیکشن کروایا. بار بار ڈیلے کرتے رہے، ہم لڑتے رہے اور الیکشن کمیشن کی مدد سے یہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے رہے. الیکشن منعقد ہوئے تو ان حلقہ بندیوں پر مجبوراً ہم نے الیکشن لڑا جس میں پیپلز پارٹی نے اگر 3 یا 4 سیٹیں جیتی ہیں تو اتنے ہی نمبروں پر ہماری 1 سیٹ بنتی ہے. ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا تھا، لیکن اور اس کے باوجود ہمارے یوسیاں زیادہ تھیں، ہم زیادہ جگہوں پہ جیت گئے اور ہمارے رزلٹ آنے لگ گئے. لیکن پھر اچانک قبضے شروع ہو گئے اور آرઓز کے ذریعے سے نتیجے بدلنے شروع کر دیے، ری کاؤنٹنگ پر قبضے کرنا شروع کیے. افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے سوائے ان 6 یونین کمیٹیوں کے جس کا مسئلہ ٹیک اپ کیا تھا اس سارے عمل پر وہ خاموش رہا. اور بعد میں جب ہم الیکشن کمیشن میں چیزیں لے کر گئے تو انہوں نے سنوائی نہیں کی اور ٹریبونل کو بھیج دیے. ٹریبونل سنوائی نہیں کر رہے، اور جو قانونی ہمارا حق ہے کہ ہم 120 دن کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے. اب 15 جنوری کا الیکشن آپ دیکھیں، جون آ گیا ہے، وہاں پر بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. پھر جو 6 یوسیاں ٹیک اپ کی تھیں 2 مہینے کا موقع فراہم کیا گیا انہی آرઓز کو جنہوں نے نتیجے بدلے تھے کہ وہ سارے تھیلے بھی بدل دیں، وہ بیلٹ بکس بھی بدل دیں، وہ بیلٹ پیپر بھی بدل دیں، اور پورا پیپلز پارٹی کو موقع فراہم کیا الیکشن کمیشن نے، اور اس کے ذریعے سے ان 6 یونین کمیٹیوں کو انہی کے حوالے کر دیا جہاں پر ہزاروں ووٹ لے کر 6000 7000 5000 ووٹ لے کر ہم جیتے تھے. اور پیپلز پارٹی تو ان سب جگہوں پر 4 5 ہزار 2 3 ہزار ووٹ سے ہم سے ہاری تھی. ایک جگہ تو صرف آرو نے بھی لکھ دیا تھا، پریزائڈنگ افسر نے بھی لکھ دیا تھا یہ سبزی منڈی کی یونین کمیٹی میں یہ صرف ایک انٹری نہیں ہوئی ہے. پریزائڈنگ افسر نے لکھ دیا، آرو نے لکھ دیا، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ یوسی بھی پیپلز پارٹی کو دے دی. یہ ایسا تاریخی کارنامہ ہے ان کا اور جال سازی ہے جس میں الیکشن کمیشن پوری طرح سے ملوث ہے، شامل ہے، بلکہ اے ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ ان کے اوپر ہمیشہ ایک بدنما داغ کی صورت میں لگا رہے گا الیکشن کمیشن کے اوپر. اور یہ 6 یوسیاں انہوں نے ان کے حوالے کی. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسٹے ملا، پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم ہوا، لیکن انہوں نے آگے کا لائے عمل نہیں دیا. ہم انٹرا کورٹ میں گئے، وہاں سے ہمیں یہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا کہ اب یہ ہولڈ کریں، لیکن انہوں نے ارجنٹ ہیئرنگ کر کے ایک فیصلہ لیا. آج تک کی تاریخ میں 29 مئی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں نہیں دیا جا رہا. میں حیران ہوں اس پورے ملک کے عدالتی نظام پر، کہاں جا کر ریلیف لیں ہم سپریم کورٹ اگر جائیں گے تو چیف جسٹس کہیں گے کہ آپ ساری چیزیں ہمارے پاس کیوں لاتے ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف 6 یوسیوں کا معاملہ نہیں ہے. ان 6 یوسیوں کے نتیجے میں دو خواتین کی سیٹیں بھی ہیں، 8 ہو گئیں، اور اگر 8 ہمارا اضافہ ہو جائے اور 8 پی 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 کی کم ہو جائیں تو آپ خود سوچیں کہ ہمیں مزید ریزرو سیٹیں ملیں گی. پورا میئر کا انتخاب ان 6 یوسیوں کے نتیجے میں اثر انداز ہو رہا ہے. تو ہم کہاں جائیں؟ کس سے فریاد کریں؟ کوئی الیکشن کمیشن اس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا جیالہ میئر بن رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے. کتنے ووٹ دیے آپ کو؟ آپ کے ووٹ ساری دھاندلی کے باوجود 3 لاکھ بنتے ہیں، ساری تبدیلیوں کے باوجود، اور ہمارے ووٹ آپ سے ڈبل ہیں جماعت اسلامی کے. اور اگر پی ٹی آئی جس نے ہماری حمایت کی ہے اس کے بھی ووٹ ملا لیں تو آپ 1/3 ہیں آپ کے ووٹ ہم سے. آپ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ کراچی کے لوگ آپ کی اس پرفارمنس پہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ لوگ نفرت کرتے ہیں آپ کی اس پرفارمنس سے، آپ کے اس پورے کنڈکٹ سے، آپ کی اس نام نہاد جمہوریت سے، اس قبضہ سسٹم سے، اس نااہلی سے، اس کرپشن سے، اس لوٹ مار سے. لوگ نفرت کرتے ہیں. کیسے آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں وہ؟ لیکن آپ جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اس کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کمیشن کی سپورٹ حاصل ہے.
اور اداروں میں یعنی جو ہمارے عدالتی ادارے ہیں وہ عدالتی ادارے اس طرح سے ریمیڈی نہیں دے رہے ہیں. اس لیے بہرحال چونکہ اس ملک میں ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں, ہم پھر عدالت میں جا رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ میں ان یوسیز کو لے کر جا رہے ہیں, چونکہ یہ صرف یوسی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کراچی کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ کراچی کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جو ڈیولپ نہیں ہو تو چلو کوئی بات نہیں, چند لوگوں کا مسئلہ ہے. 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں, 98% ریونیو سندھ کا جنریٹ کرتا ہے, 67% ریونیو پاکستان کا جنریٹ کرتا ہے. یہ ڈیولپ ہوگا, پاکستان معاشی بحران سے نکل آئے گا. لیکن یہ نااہل اور کرپٹ مافیا اگر مسلط رہی تو نمائشی اقدامات 4 دکھائیں گے, ٹی وی میں اشتہار چلائیں گے اور کراچی کے لوگوں کو لوٹتے رہیں گے. چہرہ جس کا بھی سامنے رکھیں راج وڈیروں کا ہوگا, اور کراچی کے لوگوں کو بھی اپنے اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ اس وڈیرا راج سے اپنے آپ کو بچائیں. اس وڈیرا راج نے اندرون سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس وڈیرا راج نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے, انسانوں کو غلام بنا دیا ہے. اب اس شہر کے اوپر بھی اپنا قبضہ مکمل کر رہے ہیں اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ الیکشن کمیشن ہے, جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ ہائی کورٹس ہیں, جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یہ جان چھڑانے والی بات نہیں چلے گی, سننا پڑے گا. یہ شہر کے لوگوں کا مفاد عامہ پورے پاکستان کا مفاد عامہ ہے. اس شہر کے لوگوں کا مینڈیٹ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑے اور عدالتیں کہیں کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, تو یہ عدالتوں کو سوچنا ہوگا پھر ان کا سبجیکٹ ہے کیا, پھر عوام کو ریلیف مل کس چیز سے رہا ہے. اگر ہمارے مستقبل کو برباد کر کے ڈاکہ ڈال کے آپ ڈاکوؤں کو مسلط کر دیں اور آپ تماشا دیکھتے رہیں تو پھر آپ کا مینڈیٹ ہے کیا, پھر ریلیف ہمیں کہاں سے ملے گا. تو اس لیے عدالتوں کے لیے بھی یہ سوالیہ نشان ہے, ہم مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ. اب اس وقت صورتحال کیا ہے, ساری دھاندلی کے باوجود پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں ہے. ان کے 155 ہیں, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 193. یہ جو فرق ہے 38 کا, وہ کہتے ہیں کہ باقی پارٹیوں نے ہماری حمایت کی ہے. اول تو ابھی تک کی نہیں ہے, ہم بھی ان پارٹیوں سے رابطے میں ہیں, لیکن جیسا اگر وہ کلیم کرتے ہیں اس کو گن بھی لیں تو 173 سے زیادہ نہیں ہے. جب آپ 173 سے زیادہ نہیں ہیں تو آپ 193 والے کو کیسے ہرائیں گے. دنیا میں کوئی ایسا ریاضی کا عمل, کوئی سائنس, کوئی آرٹس, کوئی تو بتائے, کوئی اسٹیٹسٹکس, کوئی کامرس, کوئی انجینئرنگ, کوئی ڈاکٹرائن جو 193 کو ہرا دے اور 173 کو جتا دے, سوائے اس کے کہ آپ قبضہ کر رہے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں, سوائے اس کے کہ لوگوں کی قیمت لگا رہے ہیں, سوائے اس کے کہ جمہوریت پر کالک مل رہے ہیں. اور یہ کالک آپ اپنی پارٹی اور اس پورے اپنے طرز عمل پر مل رہے ہیں اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں. ڈیفیکشن لا موجود ہے, الیکشن کمیشن حرکت میں نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا سہولت کار ہے, اس کی اے ٹیم ہے. ہمارے خط کا جواب, ایک خط کا جواب تو فوراً دے دیا جب ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اس وقت جب 9 مئی کو بنیاد بنا کر انہوں نے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے, لوگ گھروں پہ نہیں ہیں, کچھ کو شہر چھوڑنا پڑا ہے, گھر والوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں, 4 لوگ گرفتار ہیں, چیئرمین, ان کے حلف نہیں ہوئے, اور جو لوگ اسکروٹنی کے لیے گئے تھے ان کو دھمکیاں ملی ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا, بعد میں بھی گرفتاریاں ہوئیں. رات کو ایک چیئرمین کو گرفتار کیا گیا ہے, سرجانی ٹاؤن سے, منگو پیر ٹاؤن ہے, اس کی UC 4 ہے, عاطف حیات. پہلے سے 4 گرفتار تھے, ایک چھوٹے تو ایک اور انہوں نے پورا کر دیا. آج تک ان کا حلف نہیں ہوا ہے 4 چیئرمین کا جن کو گرفتار کیا گیا تھا, جبکہ کورٹ نے ان سے کہا, ہائی کورٹ نے, جبکہ مراد علی شاہ صاحب کہتے رہے کہ سب کو پروڈیوس کریں گے, وزراء کہتے رہے کہ سب کو پروڈیوس کریں گے. آج تک کی تاریخ میں حلف نہیں ہوا. یہ الیکشن ہو ہی نہیں رہا, یہ قبضہ ہو رہا ہے اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اس قبضے پر آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے. یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی تو جد و جہد پر یقین رکھتی ہے, ان مافیاؤں کے خلاف لڑنے پر یقین رکھتی ہے, آئین اور قانون کے مطابق عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے مسئلے حل کرانے کے لیے آواز بننے پر یقین رکھتی ہے, اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ مسئلہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کا ہے, پاکستان کا ہے, سندھ کا ہے, کہ قبضہ ہو رہا ہے, جال سازی ہو رہی ہے اور کوئی ادارہ حرکت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کھلی چھوٹ ان کو دی گئی ہے, نہ جانے کیا انہوں نے ایسے لال لگا دی ہیں جس میں کوئی نہیں بولتا ہے,
کوئی ان کو نہیں روکتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے آپ 193 کو ہرائیں گے اور 173 کو جتائیں گے تو یہ کالک ہی ملنا ہے نا, اور کیا ہے. انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہونے دیں گے. ہماری اکثریت ہے, ہمارا رابطہ ہے. اور میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے اپنے بعض نام نہاد لوگوں کو صحافی بنا کر یہ خبر چلوائی کہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جمع کیا تھا, وہ آئے نہیں. یہ جھوٹ پر مبنی خبر ہے. ہم اپنے اتنے وہ نہیں ہیں چیزوں سے ناواقف کہ ان کو ہم سافٹ ایک حلوہ دے دیں کہ پہلے سے بلا کے سب کو جمع کر لیں تاکہ جیسے ہی لوگ نکلیں تو آپ پیچھے لگ جائیں اور ان کو گرفتار کر لیں یا اپنے سیف ہاؤس میں پہنچا دیں. جماعت اسلامی سے یہ توقع کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے اپنی جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں ہم اس طرح جمع کریں گے ہی نہیں. الگ الگ رابطہ ہے الحمدللہ, اور بہترین رابطہ ہے. سرپرائز ملے گا پیپلز پارٹی کو ساری دھاندلی کے باوجود. اب ان کی ایک آخری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو آنے نہ دیا جائے, اٹھا لیا جائے, شہر سے منتقل کر دیا جائے. یہ کام کرنے پر آج رات سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. ہے کوئی عدالت, ہے کوئی الیکشن کمیشن, کہاں جائیں؟ ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. 9 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ڈیٹ دے دی ہے. چلیں 9 ہی صحیح. ہم دیکھیں گے کہ عدالت اب کتنی آزاد ہے اور کتنا اس کے اندر یہ کراچی کی اہمیت ہے اور عوام کے مینڈیٹ کی اہمیت ہے. اور ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. ہم اپنے تمام چیزوں کو اختیار کریں گے اور ہم کراچی کے عوام سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ شب خون ختم نہیں کیا تو ہم کراچی کے عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ سڑکوں پر آئیں. ہم جلاؤ گھیراؤ پہ یقین نہیں رکھتے, یہ جماعت اسلامی ہے, لیکن پرامن جد و جہد کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے نکلیں. ہم پر ڈاکہ پڑ رہا ہے, یہ شہر ہم سے چھینا جا رہا ہے, یہ شہر وڈیروں کے قبضے میں جا رہا ہے. یہ مسلط ہو کر مزید برباد کریں گے, پھر کہیں گے اب تو میئر بھی ہمارا ہے, مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ابھی بھی قبضہ تو انہی کا ہے, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جمہوری عمل سے آئیں. اب تو یہ کہہ کر ہمارا بیڑا غرق کریں گے. تعلیم برباد کر دی, صحت کے دائرے تباہ کر دیے. بچوں کے پاس کوئی ایک کالج بتائیں کہ لوگ بالکل دل ٹھوک کر کہیں کہ ہم یہاں پر اپنے بچے کو بھیجیں, اور یہاں بہترین تعلیم, جو اچھے تعلیمی ادارے تھے ان میں بھی اب حاضری نہیں ہوتی. اسکولوں کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی مستقبل نہیں, ملازمتیں دے نہیں رہے, گنتی ہماری پوری نہیں ہو رہی, مردم شماری میں خفیہ طریقے سے اب آلٹریشن کی جا رہی ہے اور ایک خاص فگر پر سودے بازی کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزوں پر کراچی کے عوام کو بھی ہم کال دے سکتے ہیں اور ان سے اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کریں. حالات کی ذمہ داری پھر حکومت پہ ہی ہوگی کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. اس لیے کہ ہم اور کیا کریں؟ ایک جمہوری پارٹی اور کیا کر سکتی ہے؟ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتی ہے, سڑک پر نکل سکتی ہے, عدالت میں جا سکتی ہے, اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر سکتی ہے. اور کیا کریں ہم سارے طریقے استعمال کریں گے. اللہ نے چاہا جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, ساری تدبیروں کے باوجود جو لوگ ہم سے رابطے میں ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ انٹیکٹ ہیں. اور اس دن ہم پورا اہتمام کریں گے کہ 15 جون کو لوگ پہنچیں اور اپنی رائے دیں. شو آف ہینڈ ہے, اور جو رائے نہیں دے گا وہ ڈیفیکشن لا کے تحت نہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کی سیٹ بھی جائے گی. جو نہیں آئے گا اس کی سیٹ بھی جائے گی, اس کی سیٹ بھی جائے گی ڈیفیکشن لا کے تحت, اس لیے کہ پارٹی کا ڈیسیشن ہے. اس لیے یہ وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے جو 5 سال گزار چکے ہیں, ان کو 4 سال رہنا ہے عوام میں. یہ منتخب نمائندے ہیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہیں, ظاہر ان پر پریشر ڈالا ہوا ہے. تو اس لیے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر انہیں کوئی لالی پاپ بھی دے رہا ہے, کوئی بیوقوف بھی بنا رہا ہے, کوئی لالچ بھی دے رہا ہے, تو اس لالچ میں نہ آئیں بلکہ کھڑے ہو جائیں کراچی کے عوام کے ساتھ. آپ کو لوگوں نے اگر ووٹ ڈالے ہیں تو اس ووٹ کا لحاظ کریں اور اس ووٹ کی کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے, عوام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ جن محلوں میں رہتے ہیں ان محلوں میں آپ کیسے فیس کریں گے عوام کو. تو آئیں, ہمارا ساتھ دیں. اور میں اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی پارٹی, ان کا فیصلہ, لیکن کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے نون لیگ کیا یہ نہیں جانتی کہ جماعت اسلامی کا میئر بہتر رہے گا؟ کیا وہ اپنے لوگوں سے رائے نہیں لیتے؟ وہ پوچھیں اپنے چیئرمین سے, اپنے منتخب لوگوں سے, تو ان کو یہ فیڈ بیک ملے گا کہ سارے کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے. اور نون لیگ کو اپنے منتخب لوگوں کی تمناؤں کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. جماعت اسلامی اس پہ تو یقین نہیں رکھتی کہ ہم لوگوں کو انفرادی طور پر خریدیں, ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے.
لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ کراچی کے لیے وہ یہ کام کریں تاکہ ڈیولپمنٹ شروع ہو سکے اور کراچی آگے بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، پارٹی کے اندرونی ان کے جو معاملات ہیں، جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہے، میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا. یہ پیپلز پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے اور ان کے ہاں بہرحال ریزنٹمنٹ موجود ہے، ٹاؤنز میں بھی ہے، یو سیز میں بھی ہے اور سٹی میں بھی ان کے ہاں اختلاف موجود ہے. یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس طرح جو پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے اس کو پوری میڈیا کو بھی اسی طرح سے لینا چاہیے کہ ان کا دعویٰ ہی غیر جمہوری، غیر آئینی ہے. یا تو وہ دیکھیں نا، ایک پی ٹی آئی کے پاس جا کر اس سے کہیں کہ ہماری حمایت کر دیں، ایک ہی راستہ ہے نا قانونی. جب یہ ڈیفیکشن لا موجود ہے اور شو آف ہینڈ سے الیکشن ہوگا تو راستہ وہی ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں. انفرادی رابطہ بے شک لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ پارٹی کے ڈیسیشن سے ہی فیصلہ ہوگا. تو وہ پی ٹی آئی کو قائل کر لیتے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں اعتراض نہیں ہوتا. جب پارٹی ڈیسیشن کوئی اور ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں اور اتنے لوگ ہیں اور ہمیں ووٹ ڈالیں گے اور ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو یہ تو خود ایک غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی طریقہ ہے. تو یہ ایکسپوز بھی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگ کہیں کہ یار مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب وہ تو مینیج کر لیں گے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کالک ملیں گے تو غلط نہیں کہتا. وہ مینیج کیسے کر لیں گے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ مینیج کس قانون کے تحت کر لیں گے، کس ضابطے کے تحت کر لیں گے، کس آئین کے تحت کر لیں گے. جب وہ مینیج کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ جمہوریت کو پامال کر لیں گے. تو یہ سوال تو ان سے بنتا ہے، بجائے اس کے کہ ان سے کہا جائے کہ آئیے صاحب اب تو آپ مینیج کر لیں گے اور آپ میئر بن جائیں گے، آپ تو یہ بن جائیں گے. یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے ان سے. ناجائز میئر ناجائز ہی رہے گا، وہ جائز نہیں ہو سکتا. وہ ناجائز ایڈمنسٹریٹر ہوگا، ناجائز رہے گا، وہ جائز نہیں ہو سکتا. تو میئر بھی ناجائز ہے تو ناجائز ہی رہے گا. جائز طریقوں سے آؤ تو ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے وہ رسپیکٹ بھی دے سکتے ہیں اور سب کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. زبیر انجم کو جتنا میں جانتا ہوں وہ ایک پروفیشنل صحافی ہے اور اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو وہ انجام دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جیو کے انتظامیہ کو بھی اور پوری صحافی برادری کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور لوگوں کو بھی اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ کسی کو اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے اٹھا کر لے جانا تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ زبیر انجم کو بازیاب کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ جو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہیں اس کا اظہار کرنے کا موقع ملے اور یہ ان کی رہائی ہونی چاہیے فوری طور پر. سعید غنی کی بات پہ میں نے تو ساری بات کر لی ہے، کیا کمنٹ کروں. ظاہر ہے وہ پولیٹیکل بیانات دیتے ہیں اس طرح کے، وہ سوال تو اب انہی کے ذمے ہیں اور وہ ظاہر ہے اس وقت میڈیا میں وہ فیس نہیں کر پا رہے ہیں. جب ان سے یہ سوال ہوتا ہے کیسے کر لیں گے، کس قانون کے تحت کر لیں گے اور کیسے ان کی لکیر کو مٹائیں گے تو وہ ان کی سمجھ میں تو نہیں آتا. لیکن ان کا جو 50 سال کا طریقہ کار ہے ان کی پارٹی کا، اس طریقہ کار میں تو یہ ہوتا ہے کہ اب مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارو چاہے ملک ٹوٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں. 70 میں بھی یہی کیا تھا. تو وہ تو خیر ان کی بات ہے، چھوڑیں اس کو. اصل بات آپ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ عدالتوں سے ریلیف، تو ہم عدالتوں میں پھر جائیں گے. ظاہر ہے وہ پٹیشن 8 سال پرانی تھی اور یہ بات ایک حد تک تو ہے کہ 8 سال کی پٹیشن میں تو چیزیں بہت کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہیں. تو ہم اس کو ریفریش کریں گے، ریفریش کر کے سرین ہو جائیں گے اور ہم عدالتوں سے، ظاہر ہے ملک میں جو کچھ بھی ہے تو عدالتیں نا، ہماری عدالتیں ہیں اور ہمارے ہی پیسوں سے عدالتیں چلتی ہیں. یہ ججز اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو وہ بہت قابل احترام ہے، لیکن ٹیکس کے پیسوں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہی تنخواہیں مل رہی ہیں نا. تو ان ججز کو اور ان عدالتوں کو عوام کے حق میں ہی فیصلے کرنے چاہیے نا، ان کے مفاد کے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیشن لینے ہوں گے اور قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے. تو آج اگر 8 سال کی بنیاد پہ، تو 8 سال بھی ہم نے تو نہیں کیے، 8 سال بھی اس آنریبل کورٹ نے ہی لگائے نا. اگر یہ فوراً سماعت کرتے تو سب چیزیں سامنے آ جاتی. تو جب 8 سال انہوں نے خود لگائے ہیں اور خود لگا کر خود ہی اس بنیاد پر آپ اس کو ختم کر رہے ہیں، تو ہم دوبارہ جائیں گے اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ جب ریفریش پٹیشن جائے گی
تو اس کی سماعت بھی ہوگی اور ریلیف بھی ملے گا. اور جہاں تک لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے, سڑکوں پہ آنا ہے, یہ ایک جمہوری طریقہ ہے, وہ جماعت اسلامی کر ہی رہی ہے, کرے گی انشاءاللہ. اصل میں ایک تو یہ جو طرز عمل ہے نا, اس کی اصلاح ہونی چاہیے. جو وہ کہہ رہے ہیں, ایک آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے اور کہے کہ میں آپ کو ایک کمرہ دینے کے لیے تیار ہوں, اور کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک کمرہ لے لیں اور پورا گھر ان کو دے دیں؟ چونکہ وہ تو قبضہ کر چکے ہیں, وہ تو قابض ہے, وہ تو ڈاکو ہے, آپ ڈاکو سے لڑ تو سکتے نہیں ہیں. لہٰذا کمرہ لے لیجئے بچوں کے لیے. جو 6 بچے آپ کے ہیں, ان 6 بچوں کو ایک کمرے میں رکھیے اور باقی گھر اس ڈاکو کے حوالے کر دیں. ڈاکو ہے بہت طاقتور اور ڈاکو ہے بہت زبردست, اور اس کی جتنی صفات ہو سکتی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں میں, اگر آپ کہیں تو, یا رہنے دیتے ہیں چلیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو ڈاکہ ڈال رہا ہے, پہلے تو آپ کہیں وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, یہ کہیں نہیں کہ اس کی بات کیوں مان رہے ہیں. اس کی بات اس وقت مانی جائے گی جب اپنے ڈاکے سے پیچھے ہٹے گا, وہ اپنی چوری سے پیچھے ہٹے گا, وہ مینڈیٹ کو تسلیم کرے. ابھی آ جائیں, بیٹھ کر بات کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. مینڈیٹ تسلیم کرو, آ کر بات کرو, سب بات ہوگی. لیکن خیرات ہمیں نہیں چاہیے. کراچی کے عوام کا یہ حق ہے کہ انہوں نے جس کو سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں, سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں, اس کی سیٹیں چھینی گئی ہیں, وہ واپس کی جائیں. اس کے مینڈیٹ کا احترام کر کے اس کا میئر بنایا جائے, اور اس سب کے باوجود بھی اب اگر نمبر زیادہ ہیں تو اس کا احترام کیا جائے. یہ سب کچھ کرو نہیں اور کہو کہ کمرہ لے لو, گھر دے دو, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا.